یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام یا نبی سلام علیکہ میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ما من فجر یطلع الا نزل 70,000 من الملائکہ حتی یحفوا بالقبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر صبح 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر انور کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں۔ یضربون باجنحتهم القبر ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ عمل کیا کرتے ہیں، بڑا پیارا عمل، کہ اپنے پروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ مس کرتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، اور شام کو وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ مزید 70,000 فرشتے شام کو آ جاتے ہیں جو قبر انور کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یضربون باجنحتهم فیصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بھی اپنے پروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ سے مس کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ یوں ہی 70,000 فرشتے رات اور 70,000 فرشتے دن میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں باہر تشریف لائیں گے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخات پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہجر نبی میں آہا کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہا کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے
وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ فرشتوں کو تو ایک مرتبہ آنا نصیب ہوگا، قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور آقا کے امتی جتنا عرصہ رہیں حضور کے دربار میں حاضر رہیں، سبحان اللہ، صلاح عمر بھر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی ہم سب کو اور ہر عاشق کو، تڑپنے والے کو، جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسے بار بار اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا یا نبی سلام علیہ کا ابتداً آج کے اس پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے، آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات، انشاءاللہ فیضان دلائل الخیرات سے بھی مستفیض ہوں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ تیسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم دلائل الخیرات شریف کی طرف بڑھیں گے۔ دلائل الخیرات شریف، درود پاک سنتے ہیں۔ ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم دلائل الخیرات شریف سنتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، یہ تو عین سعادت ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم درود پاک کا ترجمہ بھی سنیں گے، ہمارے احمد رضا مدنی انشاءاللہ یہ ترجمہ بیان کریں گے۔ احمد رضا بھائی درود پاک دلائل الخیرات شریف ترجمہ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلائل الخیرات شریف ایک عاشق کی عشق میں ڈوبی ہوئی درود کے مختلف صیغوں پر مشتمل کتاب ہے، جس میں مختلف القابات سے، مختلف نبی پاک علیہ السلام کی صفات سے وہ حضور پاک کو یاد کرتے اور درود پڑھتے ہیں۔ بڑا خوبصورت درود ہے آج کا بھی۔ درود یوں ہے کہ اے ہمارے رب، درود اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تیرے نبی ہیں، تیرے رسول ہیں، اور ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر، جو تیرے خلیل، تیرے دوست ہیں، وصفی اور تیرے چنیدہ ہیں، جنہیں تو نے چنا ہے۔ ہمارے سردار موسیٰ
علی نبینا و علیہ السلام پر درود بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں نازل فرما، سلام بھیج، جو تیرے کلیم ہے، یعنی جنہیں تو نے خود سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، جنہیں تو نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور جو تیرے نجی ہیں، سبحان اللہ، جنہیں تو نے نجات عطا فرمائی، اور ہمارے سردار عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام پر درود سلام اور برکتیں نازل فرما، جو روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، جو تیرا کلمہ ہے اور روح اللہ ہے، اور تمام تیرے ملائکوں پر رحمتیں درود اور سلام نازل فرما، تیرے رسولوں پر نازل فرما، تیرے انبیاء پر نازل فرما، تیرے پسندیدہ بندوں پر نازل فرما، ان کو نازل فرما جنہیں تو نے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے، بہترین بنایا ہے، اپنے چنیدہ اصفیاء پر نازل فرما، اے اللہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرما، اور اے اللہ اپنے اولیاء پر نازل فرما، جو زمین والے ہیں اور آسمان والے ہیں، سب اولیاء پر نازل فرما، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سبحان اللہ، یہاں عشق کا اظہار کتنا، عدد خلقہ، اللہ اپنی مخلوق کی تعداد جتنا درود نازل فرما، ورداء نفسہ، اپنی رضا کے مطابق ان پر درود سلام برکتیں نازل فرما، وزینت عرشہ، اپنے عرش کے وزن کے مطابق، عرش کے بارے میں جو حدیثوں میں آیا کہ اتنا بڑا عرش ہے، یا اللہ اپنے عرش کے وزن کے مطابق نازل فرما، اور مولا اپنے کلمات کی تعداد کے برابر نازل فرما، ایسا فرما جیسے حضور لائق ہیں، کما ہوا اہلو، ان پر ایسا نازل فرما جیسا ان کی شان کے لائق ہے، اور ان کے اہل بیت پر نازل فرما، ان کی عطرت پر نازل فرما جو کہ پاکیزہ ہے، اور مولا خوب خوب سلام نازل فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اللہ لاکھوں درود نازل فرمائے، لاکھوں سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر نازل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے، چونکہ اگلا سیگمنٹ جن عاشقان رسول کے ساتھ ہے، وہ دو ہمارے ثنا خان اسلامی بھائی میرے دل کی جانب ہیں، کامران بھائی اور مولانا عدنان مدنی بھائی، اللہ تعالیٰ تمام ہی آنے والے مہمانوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائیے۔ آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، لفظ سے شعر۔ یا نبی سلام علیکہ، جی مدنی چینل کے ناظرین، لفظ سے شعر ہمارا سیگمنٹ ہے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی کامران بھائی، نمبر 2۔ اچھا نمبر 2، جی نمبر 2 سنی۔ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ احمد رضا بھائی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، شاعر ہیں جمیل قادری، بڑے کمال کے عاشق، عشق پر ان کا مخمور ایک بڑا خوبصورت درود و سلام کا گلدستہ ہے، جسی کا ایک شعر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پوری زندگی نبی پاک پر درود پڑھا، سلام پڑھا، خوب پڑھا، اور اب یوں لگتا ہے کہ، اور یہ ایک خواہش بھی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ بتا بھی رہے ہیں، اب تو اتنا زبان پر جاری ہو گیا، جمیل قادری جب مرے گا تو میں وہ سنی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ کہ انشاءاللہ لاش سے، جسد سے بھی آپ کو یہ آواز آئے گی، درود پڑھتا ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی نمبر دکھائیے عدنان بھائی۔ نمبر 1۔ نمبر 1 نظام۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں
حبیب اللہ نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی جی احمد رضا بھائی، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر 3 تو دعائیں ہیں، اور ایک نبی پاک علیہ السلام کی خاصیت، آپ کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح، کہ یہ وہ ذات ہیں جن کی وجہ سے نظام عالم چل رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہی وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر تخلیق کائنات ہوا، نظام بنا، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہر چیز، یہ کہکشاں، یہ بیاباں، یہ سمندر، یہ بحر و بر، یہ ہر چیز۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ آخرت بھی، جنت بھی، جو کچھ بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنا۔ اور آج یہ نظام چل رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں تم سے جہاں کا نظام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ پھر آگے دعا ہے تم پہ کروڑوں سلام، پھر تم پہ کروڑوں ثنا، آپ کے بہت زیادہ تعریف، ثنا تعریف، اور کتنی کروڑوں، یہ کروڑوں بھی ایک حد ہے گنتی کی، مطلب جسے وہ وزن کے طور پر یہاں لائے، وگرنہ مراد کیا ہے؟ ان گنت، تو گنتیوں سے باہر ہو، اتنی تعریف، اتنا سلام، اتنا درود آپ کی ذات پر ہو۔ کیا بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تو صدقہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، حضور علیہ السلام کے صدقے ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا، اور یہ جہاں کا نظام بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بورڈ دکھائیے گا۔ جی کامران بھائی، نمبر 4 پہ کون سا لفظ ہے؟ جی خاتم الانبیاء۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الانبیاء سلام علیک، لیلۃ اسریٰ بہ قالت الانبیاء، لیلۃ اسریٰ بہ قالت الانبیاء، لیلۃ اسریٰ بہ قالت الانبیاء، مرحبا مرحبا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد رضا بھائی، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے 2 اوصاف کا ذکر کر کے آپ پر سلام پڑھا شاعر نے۔ کہتے ہیں کہ اے آخری نبی آپ پر سلام ہو، اور اے تمام چنیدہ کے بھی سردار۔ صفی سے بنا اصفیاء،
اور صفی کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صفی آیا کہ صفی اللہ تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آیا، اور نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا تمام اکوان عالم، کیا بات ہے، اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا، لوگوں میں سب سے اچھے تھے وہ میرے صحابہ بنے۔ اچھا پھر یہ چننا کیسا؟ چننے والے جو چنے گئے ان میں بھی سردار اصفیاء، سید الاصفیاء، کیسے کہ آپ نبیوں میں سید الاصفیاء یوں کہ آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہوا، یوں صفی بنے، آپ چنیدہ تھے، آپ سب سے خاص تھے، آپ سب سے اول، آپ سب سے خاص، آپ نبیوں میں سب سے افضل، آپ سب سے خاص، تو یوں نبی پاک علیہ السلام صفی ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام نہ صرف صفی چنیدہ بلکہ جتنے بھی اصفیاء ہیں سب کے بھی سردار ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی اس کو بورڈ دکھائیے گا جی، نمبر 6 عدنان بھائی نے دیا جی۔ کلیاں جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، 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 اس گلے پاک محبت پہ لاکھوں سلام، اس گلے پاک محبت پہ لاکھوں سلام، اس گلے پاک محبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ جی احمد رضا بھائی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک خوب صورت اور حسن میں سب سے انتہا پر مخلوق میں اس جلوے کا ذکر ہے جسے دیکھ کر بگڑیاں بنتی، مصیبتیں ٹلتی، مرجھائے ہوئے پھول کلیاں کھل جاتی۔ اور بلکہ مجھے احمد رضا بھائی یہاں پر یہ کہنے دیں کہ جن کو بچپنے میں کعبۃ اللہ کے ساتھ بٹھا کر، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بٹھا کر اللہ پاک سے حضور کے چہرے کے واسطے دے کر کے یا اللہ ان گوری رنگت والوں کا واسطہ ہم پر بارش نازل فرما، اس جلوے کی بات چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، مرجھائی کلیاں کھلی۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت استغاثے کی صورت میں بارگاہ نبوی میں حاضر کہا کہ میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے۔ وہ کلی گلشن سے، گلشن میں کلی ہوتی ہے کہ کلیاں اجڑ گئی ہیں، گلشن سونا ہو گیا، ہر طرف ویرانی ہے، وہ گلشن بھی اب گلشن نہیں ہے، ویرانی ہے ہر طرف۔ ہاں ایک صورت ہے، پانی نہیں کام آتا، اب موسم بہار بھی نہیں کام آتا، اب کچھ نہیں بچتا، ایک حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ اپنے جلووں کی بارش سے نہلائی۔ کیا بات، آقا آپ کے جلوے آئیں گے تو یہ کلیاں، یہ پھول جو مرجھا گئے، یہ جو بنجر ہو گئی ہے زمین، یہاں کچھ کھلتا نہیں، یہاں کچھ اگتا نہیں، آقا آپ کے جلوے آئیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ہے نا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو سارے غم بھول جاتے، کیا بات ہے، جس کو سن کر بھول جاتے تھے صحابہ اپنے غم، قلب کو تسکین دیتی مصطفیٰ کی گفتگو۔ خوبصورت جلوہ ایسا تھا، دیکھ کر پیارے آقا کی باتیں سن سن کر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی غم سب بھول جاتے تھے۔ آج بھی جس پر کرم ہوتا ہے مصیبتیں سب بھول جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی خاص لطف و عنایت سے سب کچھ پا جاتا ہے۔ کیا بات ہے،
سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ میرے مرض دار کوئی بھی حل نہیں تو آکے بکھا جا صورت پیاری میں مقدی مقام تجھتیوں میں ہاری آقا ہر عاشق رسول کو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنا نصیب فرمائے. کرم ہو جس پر سرکار جاگتی آنکھوں سے بھی نواز دیتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر عنایتیں ہوں، جس پر کرم ہو جائے، ان کو اللہ کے فضل سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اللہ عاشقوں کا صدقہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جن آنکھوں سے سرکار کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں، ان آنکھوں کا صدقہ اللہ سب کو سرکار کا دیدار عطا فرما دے. عاشقان رسول جو دیکھ رہے ہیں اللہ انہیں بھی محروم نہ کرے، انہیں بھی سرکار کا دیدار عطا فرمائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جی جی نمبر 3 آخر. سلام آخر کا آخر پر ہو دائم، نہ بس عالم ہی تک جس کو فنا ہے.
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں جانیں تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر لو ہے انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خلق پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لاری، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ جی، بورڈ دکھائیے گا، آخری نمبر دیکھتے ہیں کیا ہے جی عدنان بھائی، نمبر 5، واہ واہ، رب سلم، رب سلم کے کہنے والے پر، رب سلم کے کہنے والے پر، جان کے ساتھ ہوں نثار سلام، جان کے ساتھ ہوں نثار سلام۔ کیا بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیارے آقا ہیں جو رب سلم کہتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل صراط سے پار لنگائیں گے، یعنی امتی جب قدم رکھے گا پل صراط پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، رب سلم، یا اللہ یہ میرا امتی پار سلامتی کے ساتھ گزر جائے، رب سلم رب سلم رب سلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر وہ دعائیں ہوں گی، اللہ کل قیامت والے دن ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا حصہ عطا فرمائے اور پل صراط سے ہم بھی خیر اور عافیت کے ساتھ حضور کا صدقہ پار کر جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا دوسرا سیگمنٹ، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام، اسے کچھ سیکرٹ رکھا جاتا ہے، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مبلغ سے، لفظ جو آتا جائے گا وہ کھلتا جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک کیوں کہیں انہوں نے پہنچنا ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نام کی فضیلت بھی جانیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی طرف جی۔ لفظ میم، لفظ میم، جی میم ہے اس میں، کیا بات ہے، میم 2 بار ہے جی، با، با آ گیا، با، الف، الف، الف 3 مرتبہ ہے جی، کیا بات ہے، یا، کیا ہے اس میں، یا 2 مرتبہ یا بھی ہے، 3 مرتبہ یا ہے، اللہ اللہ، قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں آپ تو جی،
نون نون لام نون بھی ہے، لام بھی ہے، جی امام الطیبین، امام الطیبین، اب نام مکمل، امام الطیبین، ایسے ہی ہے جی، امام الطیبین، سبحان اللہ، امام الطیبین۔ احمد رضا بھائی، بڑا پیارا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، آپ اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی نام پیارے اور آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ذاتی نام ہو محمد تو وہ بھی آپ کی تعریف بیان فرماتا ہے، آپ کے صفاتی نام ہو، جن ناموں کا ذکر قرآن میں آیا وہ بھی، جن کا ذکر حدیث میں آیا وہ بھی، جو علماء کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب کے طور پر اتنے کثیر ناموں کا ذکر کیا، ایک نام بڑا پیارا امام الطیبین۔ طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو، ستھرے کو، پاک رہنے والے کو، جی، اور طیب کی جمع طیبین، کہا لوگ ہوتے ہیں جو پاک ہوں، پاکیزہ ہوں، پھر وہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ طیبین کے گروہ، ایک جمع ہوتی ہے، ایک گروہ ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں۔ ان طیبین میں جو سب سے بڑھ کر طیب ہیں، سب سے بڑھ کر پاکیزہ ہیں، سب سے بڑھ کر ستھرے ہیں، وہ امام الطیبین ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں کے بھی امام ہیں، ان کے پیشوا ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی یہ پاکیزگی کیسی تھی؟ کہا جاتا ہے، علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ کمال کی شان تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام پر، آپ کے جسم مبارک پر بھی، آپ کے لباس مبارک پر بھی کبھی مکھی نہ بیٹھی۔ اور یہ کمال اعلان نبوت کے بعد نہیں، معجزہ نہیں، بلکہ اعلان نبوت سے قبل بھی، ارہاس جسے کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کسی بھی نبی سے جو اعلان نبوت سے قبل ایسی چیز خلاف عادت صادروں سے ارہاس کہتے ہیں، تو یہ ارہاس بھی تھا، نبی پاک کا معجزہ بھی تھا۔ اور بڑا خوبصورت لکھا، کہا کہ انسان جتنا بھی طیب ہو، جتنا بھی پاکیزہ ہو، حتیٰ کہ جتنا بھی ستھرا رہتا ہو، لیکن مکھی سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن کریم آقا کا کمال، سبحان اللہ، نہ آپ کے جسم اطہر پر، نہ آپ کے لباس مبارک پر کبھی مکھی بیٹھی۔ یہ امام الطیبین نبی پاک علیہ السلام۔ طیب کو طیب سے لیں، خوشبو، پاکیزگی، آئے ہائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو کیسی تھی؟ جناب سیدنا انس خادم رسول بیان کرتے ہیں، اور حضور کا حسن بیان کر رہے تھے، نبی پاک کا حلیہ بیان کر رہے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چمکتی خوبصورت گوری رنگت والے تھے۔ صرف گوری نہیں، ایک تو گوری، پھر ازہر، چمکتی، اور پھر فرمایا کأن عرقہ اللؤلؤ، اس رنگت پر، اس خوبصورت حسن پر جب پسینہ بھی آتا تھا تو لگتا یوں تھا موتی چمکتے ہیں۔ کیا بات ہے، موتی چمکتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی ایسا کوئی مشک سونگا ہے، کبھی ایسی کوئی عنبر کی خوشبو سونگی ہے جو حضور کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو تھی، ایسی کمال کی خوشبو کہیں اور نہیں ملتی۔ جناب سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب نبی پاک علیہ السلام کے جسد مبارک کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو ظاہر ہوئی، کہتے ہیں ایسی خوشبو کبھی کسی نے نہیں سونگی تھی۔ تو یہ امام الطیبین پاکیزہ لوگوں کے بھی امام تھے، اور پاکیزہ خوشبو والے تھے، جیسی خوشبو کہیں ملتی نہیں تھی۔ امام نے کہا نا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن ہو، مانگے نہ کبھی عطر
आला हज़रत फरमाते हैं ना, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर। क्या बात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो मुबारक हस्ती हैं कि आपके जिस्म मुबारक से खुशबू आती है, बल्कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के जिस्म पर अपना हाथ फेर दें, और हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप जो बयान फरमाते हैं कि जिस्म पे आपने निकले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शिफा फेरा, अपना हाथ फेरा, आप फरमाते हैं फिर खुशबू लगाने की हाजत नहीं पड़ती थी, हर वक्त जिस्म से खुशबू आती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पाकीज़ा हैं, ऐसे खुशबू वाले हैं कि जिसके साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मस हुआ है, जिस पर मेरे आका ने अपना हाथ फेरा है, उससे भी खुशबुएं आई हैं। जिन राहों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, वो राहों की खुशबू बताती थी। इन राहों से मेरे आका गुजरे हैं, और वो जगह कदम बोसियां करती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मदनी चैनल के नाज़रीन, घड़ी भी कुछ बता रही है, कुछ सेगमेंट भी बाकी हैं, और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आइए, अगला सेगमेंट है हमारा समझ कर पढ़ें। या नबी सलाम अलैका। समझ कर पढ़ें हमारा सेगमेंट है। अशार दिखाए जाएंगे इंशाअल्लाह। पहले मुबल्लिग से हम गुफ्तगू करेंगे, मुख्तसर तशरीह लेंगे, इसके बाद फिर इंशाअल्लाह हमारे सना खान इस्लामी भाई तर्ज में, मुख्तलिफ तर्जों में इंशाअल्लाह ये अशार हमें सुनाएंगे। जी, पहला शेर कौन सा है जी? जी, अश्क उल्फत की महकी लड़ी से, रहमतों की बरसती झड़ी से, अपना सीना मदीना बनाकर तू सलाम उनसे रो रो के कहना। सलाम लिखने वाले यहाँ ज़ाइर तैबा से मुल्तमिस हैं और कुछ आदाब भी सिखाते हैं। एक तो सलाम कहना है, लेकिन चंद आदाब साथ रखने हैं। आदाब क्या है? अश्क उल्फत की महकी लड़ी से, अश्कों की बरसात हो और आँखों से आंसू निकल रहे हों, ये उल्फत के आंसू हों, मोहब्बत के आंसू। मोहब्बत दो तरह से रुलाती है। मोहब्बत मिलने पर भी रुलाती है, मोहब्बत फिराक में भी रुलाती है। का जब तू मिले नबी पाक के दयार से, जब तेरा विसाल वसल हो जाए वहाँ पर, और तब उल्फत की वजह से जब आंसू निकलें, तब उन आंसुओं की खूबसूरत झड़ी जब जारी हो, और वो कमाल का एक मंजर होता है। आसी है, मुजरिम है, गुलाम है, उम्मती है, खड़ा है, और इस अश्क उल्फत की एक मुसलसल जो झड़ी जारी है उसके साथ फरियाद कर रहा है। कहा जब ऐसी कैफियत हो, और फिर मदीना, सुबहान अल्लाह, वो मदीना कि जिस पर रब की रहमतें हर वक्त नाजिल होती हैं, रहमतों वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहमतें लेकर आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मुबारक शहर को जो अज़मतें अता फरमाई, उनमें से ये कि हुजूर के आने से इस मुबारक शहर पर रहमतों का बड़ा नुज़ूल होने लगा। ता क़यामत ये जारी रहेगा। रहमतों की भी वहाँ झड़ी है, रहमतों की भी वहाँ झड़ी है कि मुसलसल रहमतें भी वहाँ बरस रही हैं। ऐसी सूरत में अपना सीना मदीना बनाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, सीना मदीना बना कर, अपना सीना मदीना बना कर, तो सलाम से रो रो के कहना। सुभान अल्लाह। जी, अगला शेर। हाय हाय, ज़ाहिर तैबा मेरा फसाना, खूब रो रो के उनको सुनाना, सोज़े उल्फत से
دل کو جلا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. کیا بات ہے. یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس پورے سلام کے اندر ہی مختلف صیغوں میں مختلف کیفیت بتائی ہیں. کبھی یوں سلام کہنا، کبھی یوں سلام کہنا، کبھی رو رو کے، کبھی سوز الفت میں، کبھی اشک الفت میں، کبھی اس طرح سے، کبھی اس طرح سے. تو ایک شعر ہے، کہتے ہیں شاعر کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں جاؤ گے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دیار میں حاضری ہوگی، تو پھر اس وقت کیا کرنا؟ اس وقت میرا سلام تو سنانا ہے، لیکن انداز کیا ہونا چاہیے؟ انداز یہ ہو کہ سوز الفت سے دل کو جلا کر، الفت کی سوز، الفت یعنی محبت کی وجہ سے دل کو جو ایک سوز ملتا ہے، ایک غم ملتا ہے، اور یہ غم مزہ دیتا ہے، اس سے دل کو جلا کر پھر کیا کرنا؟ ایسی صورت میں میرا فسانہ نبی پاک علیہ السلام کو سنانا کہ ایک غلام ہے، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. یوں سارا میرا فسانہ سنانا بڑی خواہش ہے، بڑا دل کرتا ہے. بہت بار تمنا، ہر بار تمنا، ہر زائر طیبہ کو دیکھ کر اپنے لیے خواہش کا پھر سے امڑ آنا، اور یہ سب کچھ دیکھنا، اور پھر اس کے بعد میرا فسانہ حضور کی بارگاہ میں سنا کر میرا بھی سلامت کر دینا. واہ کیا بات ہے. جی عدنان بھائی. فسانہ سائر طیبہ میرا فسانہ، خوب رو رو کے ان کو سنانا، خوب رو رو کے ان کو سنانا، سوز الفت سے دل کو جلا کر، سوز الفت سے دل کو جلا کر، تو سلام سے رو رو کے کہنا، تو سلام سے رو رو کے کہنا، تو سلام سے رو رو کے کہنا. سبحان اللہ. اگلا شعر. میرے آقا کے محراب و منبر، ان کی مسجد کے دیوار اور در، قلب کی آنکھ ان پر جما کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. کیا عشق ہے میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا. کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. امیر اہل سنت وسائل بخشش میں یہ شعر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جو دیوانے، جو عاشقان رسول، جو خوش نصیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس انداز میں میرا سلام دینا کہ جب تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محراب کو دیکھے، محراب کو دیکھنا، منبر کو دیکھنا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد نبوی شریف کو دیکھنا، پھر اپنے قلب کی آنکھ ان پہ جما کر، یعنی حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو سلام کہنا. اور پھر سلام کہنے کا انداز کیا ہو. امیر علیہ سنت وہ انداز بھی عاشقان رسول کو تربیت فرما رہے ہیں. اے زائر مدینہ، او مدینے جانے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بننے والے، جاؤ تو پھر رو رو کے پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. سبحان اللہ. میرے آقا کے محراب منبر، ان کی مسجد کے دیوار اور در، میرے آقا کے محراب منبر، ان کی
مسجد کی دیوار اور در قلب کی آنکھ ان پر جما کر قلب کی آنکھ ان پر جما کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا تو سلام ان سے رو رو کے کہنا تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اللہ کرے ہم اسی ذوق کے ساتھ جس ذوق میں امیر علیہ سنت اپنے اشعار میں دعا کا بھی کہہ رہے ہیں اور اصل یوں کہیں کہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اس انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینا، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا، سلام کہنا، دل جمی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب منبر کو دیکھنا، چونکہ وہ یادیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، نسبتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب سے، منبر سے، مسجد نبی شریف سے. اللہ ہمیں با ادب حاضری نصیب فرمائے. ہمارا آخری سیگمنٹ ہے کل دستہ درود و سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب کی کرن جو یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام اختتام کی طرف پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا